بات کر رہے ہیں لاکھوں امیگرینٹس کی جو برطانیہ میں قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں اور جو لوگ غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. بلال بابر صاحب، 1.6 ملین کا فگر بتایا گیا ہے، لاکھوں لوگ ہیں جن کا جو مدت ہے اس ملک میں 5 سال کا وہ ان کا ٹائم ILR کا آ رہا ہے. تو وہ یقیناً اس ملک میں جو ہے وہ ایلیجیبل ہے کہ انہوں نے ایک لیگلی ورک پرمٹ یا جو بھی جس کیٹیگری میں اس ملک میں وہ رہے 5 سال انہوں نے پورے کیے، ٹیکس دیے، اب ان کی ILR بنتی ہے. اور یہ خبر جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور ریفارم پارٹی اس پر بہت زیادہ اعتراض کر رہی ہے اور کہ 1.26 ملین لوگ ہیں ان کو برطانیہ میں وہ نئے امیگرینٹس آ رہے ہیں، نئے ان کو برطانوی شہری وہ بن جائیں گے، نئے مسائل پیدا ہوں گے ساری. تو سر اس میں اینڈی برنم بھی اور لیبر پارٹی کی جو قیادت ہے شاید وہ بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جو آلریڈی آ چکے ہیں ان کو تو یہاں پر جو ہے شہریت یا ILR ملنا چاہیے. جو نئی پالیسیز ہیں اس کے اوپر جو نئے لوگ ہیں ان کے اوپر ڈیفینیٹلی نئے قوانین نافذ ہونے چاہیے. تو کیا کہیں گے سر آپ؟ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جب یہ امیگرینٹس کو ویزا دیا جا رہا تھا اور فلڈ گیٹس کھلے ہوئے تھے، بورس ویو جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اس وقت ریفارم نے نہ کوئی واویلا مچایا، نہ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی پروپوزل دیا، نہ اس پہ کوئی تنقید کی. اب جب سے لیبر کی حکومت آئی ہے تو ریفارم ایکٹیولی اینٹی امیگرینٹ ایک ریٹرک جو ہے نا وہ اس بیانیے کو وہ تقویت دے رہی ہے. جہاں تک یہ 1.6 to 2.2 ملین جو لوگ انڈیفینیٹلی ٹو ریمین کے لیے وہ آج یا کل یا رواں سال یا اگلے سالوں میں ایلیجیبل ہو جائیں گے، یہ ان کا قانونی حق ہے. یہ جب وہ آئے تھے اس کیٹیگری میں آج سے 5 سال پہلے، یہ ان کو ایک راستہ تھا، ان کو بتایا گیا تھا، تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے. آج اس کے بارے میں سے نیگیٹو کمپین کرنا اور اس کو امیگرینٹس کو ڈیمونائز کرنا کہ جی یہ جو ہے نا معیشت کے لیے جو ہے نا قاتل ہے یا یہ جو ہے نا ہم سے جابز لے رہے ہیں، یہ بالکل ایک غلط بیانیہ ہے. چاہے وہ ریفارم پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور پوائنٹ جو ریس کیا جو اپنا جو بھی کنوکٹڈ کرمنلز کے حوالے سے، اس پہ بھی جو ان کی ہوم سیکٹری کی جو مجوزہ قانون تھا، پہلے قانون تھا کہ اگر 12 مہینے کوئی جیل جس کو ہو جائے تو پھر اس کو آپ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے اس میں ایک ترمیم کی کہ اگر 12 مہینے سسپینڈڈ سینٹنس بھی ہو جائے، یعنی آپ کو سزا ہو جائے لیکن وہ اس کو جو ہے نا کالعدم کر دیں، اس کو سسپینڈ کر دیں، تو اس صورت میں بھی اس بندے کو یہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، اس امیگرینٹ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، جو گرومنگ گینگ کے حوالے سے جو اس کا سرغنہ تھا، جو اس کا لیڈر تھا، جس نے اپنی 14 سال کی سزا کاٹی اور اب وہ ایلیجیبل ہو چکا ہے، وہ برٹش سٹیزن شپ اس سے وہ لے چکے ہیں اور ابھی اس کو اس کے ہوم کنٹری میں جو ہے نا ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں مشکل یہ آ رہی ہے کہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اگر کوئی 50 سال سے یہاں پہ ہے یا 1981 کے پہلے جو ایکٹ تھا، اگر وہ وہاں UK آ چکا تھا اس اپنے ملک سے اور وہ کامن ویلتھ سٹیزن ہے تو پھر اس کو ڈیپورٹ کرنے میں کافی دشواری تھی. اب اس کے حوالے سے بھی ہوم سیکٹری نے جو ہے نا ترامیم جو ہے نا پیش کی اور اس ترامیم کے بدولت اب ایسے بندے کو جو کہ کامن ویلتھ سٹیزن بھی ہو، جو کہ یہاں 50 سال سے بھی رہ چکا ہو، اس کو بھی ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت امیگریشن اور نیشنلٹی ایکٹ کو لے کر اس ملک میں ایک واویلا مچا ہوا ہے اور ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ امیگرینٹ کی وجہ سے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. امیگرینٹس کا یہاں اس ملک کی اکانومی میں بہت بڑا کردار ہے. بالکل صحیح. اچھا بلال بابر صاحب، یہ جو بات ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے چونکہ برطانیہ انسانی حقوق کا علمبردار ملک ہے اور اس سے برطانیہ کے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، انڈیا کے، پھر اس کے بعد چائنا کے لوگ ہیں، یا خلیجی ممالک کے، عرب ممالک کے لوگ ہیں، یورپ کے بہت سارے لوگ ہیں، امریکہ کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر اسائلم لے رکھے ہیں. کبھی ہم نے اس پہ بات نہیں کی، اس پہ بھی میں بات کروں گا. تو اس سے وہ بھی بہت زیادہ فوراً جو یورپین ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں اور وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں. تو اس طرح سے برطانیہ جو
سفارتکاری کی سطح پر جو یورپ پاکستان کے ساتھ تو آج کل کافی ان کی ٹینشن چل رہی ہے وہ ایک کیس کو لے کر، لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ان کے سفارتی تعلقات جو ہیں اس میں سرد مہری آئے گی اور کافی جو ہے ان کو یہ اس چیز پر دیکھنا ہوگا. تو اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ بالکل، بریگزٹ کی وجہ سے یو کے کی جو پوزیشن تھی پورے یورپ کے اندر وہ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ نہ صرف اکنامک کرائسس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن اور بھی جو محاذ ہے ہمیں اس پہ مشکلات کا سامنا ہے، جس میں امیگریشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ایلیمنٹ یا ایک عنصر ہے. کیونکہ جب آپ ای یو میں تھے تو آپ کے بہت سارے ایگریمنٹس ایسے تھے، جس میں ڈبلن کنونشن کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یورپین فارن نیشنل کو یا یورپین نیشنل اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا یا اس کا کرمنل ریکارڈ تھا تو آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ جو ہے نا بیچ سکتے تھے. دوسری ایک چیز یہ تھی، اگر کوئی اسائلم سیکر یورپین کنٹری سے ہوتا ہوا مشکل جرنی کے ذریعے، لوری کے ذریعے یا کشتیوں کے ذریعے وہ یہاں پہ پہنچتا، تو آپ اگر وہ اسٹیبلش ہو جاتا کہ وہ فرانس سے بھی گزرا، اس نے وہاں پہ کیس کیا، یا وہ رومینیا سے ہو کے وہاں سے آیا اور اس نے وہاں پہ کیس کیا یا نہیں کیا، اور رکا یا نہیں رکا، تو یو کے انڈر ڈبلن کنونشن اس کو وہاں پہ بھیج سکتا تھا کہ بھئی آپ کی فرسٹ پورٹ آف انٹری وہ ہے، آپ وہاں پہ اسائلم کریں. اب چونکہ ہم ای یو کا پارٹ نہیں ہے تو اگر کسی کا کیس کسی بھی یورپین ملک میں ایک دفعہ پروسیس ہو چکا ہے اور وہ ناکام ہوا تو اب یو کے والا اس کو اس یورپین کنٹری میں، تو یہ بھی ایک مشکل کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا، جیسے صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس جو مجوزہ جو قوانین اور ہیومن رائٹس اور یہ یورپین چارٹر جو ہے آف ہیومن رائٹس کو جب یہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یورپین ممالک جو ہے نا یو کے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کو یہ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کے ابھی بھی سگنیٹری ہیں اور آپ کو لوگوں کے جو حقوق ہیں، انسانی حقوق، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل بلال صاحب، آخر میں ہم یہی بات کریں گے. ایک تو وہ لوگ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہلکا سا جو پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ نرم رویہ رکھتے ہیں، اور چونکہ پالیسیز جو تھیں وہ آلریڈی بن رہی تھیں، ملک میں صورتحال ایسی تھی تو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. اب بڑی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ اور سابق بڑے عہدیداران بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں لاکھوں لوگ، ان کو 5 سال کے بعد جو پرانے آئے ہوئے ہیں ان کو ملنی چاہیے ILR. اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے بات کی، ہم نے فورن کرمنلز کی بات کی، یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. اب ایک فورن کرمنل 50 60 70 80 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس کا تو بیک ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اب وہ اس طرح سے بہت سارے ہزاروں کیسز تو آلریڈی جو ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوم سیکرٹری اس کو ڈیسائیڈ کریں گی یا کوئی اتھارٹی بنائی جائے گی، آپ سمجھتے ہیں، یا کس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جائے گا؟ جی، اس کرمنلز کے حوالے سے ہوم آفس کے اندر جو ہے نا ایک اور کرمنل کیس ورک اس کو بولتے ہیں، جس میں ہوم سیکرٹری نے یہ انٹینشن کا اظہار کیا ہے کہ اس کو مزید پاورز دیں گے، اور یہ اپیل کے اوپر اپیل اور یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹک جس کو یہ لوگ کہتے ہیں. حالانکہ یہ ایک کسی بھی فرد کا ایک انسانی حق ہے، اس کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے ڈپوٹیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے اور پھر کورٹ اس بات کا تعین کرے. تو اس کے حوالے سے جو کرمنل کیس ورکنگ ٹیم ہے اس کے اختیارات میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو پالیسیز جو آپ کو میں نے جیسے بتائیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت تیزی سے جو ہے نا کام کیا جا رہا ہوگا. اور جیسے آپ نے وہ ایک پرٹیکولر کیس کا بھی ذکر کیا جس کی وجہ سے دونوں حکومتوں کے درمیان ایک کافی ٹینشن اس وقت موجود ہے، اور جو ہے پاکستان کو انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ ہم ویزوں پہ سینکشن کر دیں گے. اب یہ بھی نامناسب اور غیر سفارتی جو ہے نا ایک رویہ ہے، جو کہ ملک آپ کا الائے ہے، آپ کا جو ہے نا وہ اتحادی ہے. بہت سارے برٹش پاکستانی اس یو کے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر سیکٹر میں اپنی خدمات دے رہے ہیں، اور صرف ایک بندے کی وجہ سے اور ایک بندے یا ایک پوائنٹ کو آپ لے کر پورے کمیونٹی کو آپ جو ہے نا بالکل مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے.